ٹھیک ہے. باہر بجو جی بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جس طرح کہ میں نے آپ سب کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ حفیظ جلندری صاحب کی نظم پڑھیں گے. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے، تو آپ لوگ جو ہے کوئی میسج جی ہمارے ٹھیک ہے. جی آپ لوگ جو ہے وہ ہلال استقلال نظم جو ہے حفیظ جلندری صاحب کی وہ ٹھیک ہو گیا، اوپن کر لیں گے. ہلال استقلال بہت تھوڑی آواز ہے، وہ آواز ہو جائے گی جب میں بولنا شروع کروں گا نا تو آواز ٹھیک ہو جائے گی. اچھا جی، حفیظ جلندری صاحب کی جو نظم ہے ہلال استقلال، شاعر کا تعارف تھوڑا سا سمجھ لیں گے. نام ان کا ہے حفیظ، محمد حفیظ ان کا نام تھا، اور جلندھر وہاں پر ان کی پیدائش ہے. ان کے والد صاحب کا نام حافظ شمس الدین ہے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم تو جو تھی سر ویڈیو لاک میں رک جاتی ہے، بس وہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا ذرا، آج ہے نا پرابلم، لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے، تو آپ لوگ پڑھتے رہیں. جی تو ان کے جو ہے وہ مسئلہ تھا، ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے ہی گھر سے حاصل کی تھی، تو حالات کچھ ایسے نہیں تھے تو زیادہ جو ہے نا وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے تھے. تو اس کے بعد جو ہے حفیظ جلندری صاحب نے مولانا غلام قادر گرامی صاحب جو تھے، جو کہ فارسی کے بہت زبردست شاعر بھی تھے، ان سے انہوں نے پھر جو ہے وہ شاعری سیکھی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک رسالہ جاری کیا اعجاز کے نام سے. پھر جب پاکستان بنا تو یہاں آئے لاہور بک ڈپو، لاہور کے اندر جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک کتب خانہ بک ڈپو وہ ہے وہ کھول لیا تھا انہوں نے، وہاں پر وہ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سانگ پبلسٹی جو آرگنائزیشن تھی اس کے اندر بھی ان کو ڈائریکٹر جو ہے نا وہ مقرر کیا گیا تھا، اس میں بھی کام کرتے رہے ہیں سانگ کے حوالے سے. تو اصل ہمارے پاس جو ان کی جو پہچان ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے وہ ان کا نام ہے، وہ ہے ان کی شاعری، اور دوسرے نمبر پہ قومی ترانہ جو ہے ان کو لکھنے کا شرف حاصل ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ حفیظ جلندری صاحب کا بہت بڑا نام ہے. تو ان کی کتابیں ہیں، یاد رکھیں گا، ان کی ایک کتاب ہے شاہنامہ اسلام. میں بچوں کو یہ میں مین کے کہوں گا کہ آپ لوگ جب بھی اگر آپ کو فرصت ملے تو زندگی میں آپ ان کی کتاب کا، جس طرح کہ میں اقبال کی شاعری، مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی شاعری، ان کی شاعری پڑھنے کا کہتا ہوں، اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے ان کی جو کتاب ہے شاہنامہ اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت، اسلام کی شان و شوکت، وہ سارا کچھ اس نظم کے اندر جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. انسان کو فخر حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے. ان کی کتاب شاہنامہ اسلام اور تلخابہ شیریں، یہ کتاب سوز و ساز، یہ بھی ان کی کتاب ہے. اسی طرح ان کی جو شاعری کی ہیں وہ ہے حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اس انداز ہیں. تو یاد رکھیے گا، نظم ہو، غزل ہو، کوئی بھی صنف ہو شاعری کی، تو ان سب کے اندر جو ہے انہوں نے وہ لکھا ہے. اصل میں ان کی شہرت زیادہ تر جو ہے نا قومی ترانے کی وجہ سے ہے، خالق کے قومی ترانہ ان کو کہا جاتا ہے. اور لاہور کے اندر جو ہے یہ مدفون ہے، ان کی قبر جو ہے مینار پاکستان کے متصل اس کے ساتھ ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے. تو حفیظ جلندری صاحب جو ہے بیسیکلی علامہ اقبال اور مولانا الطاف حسین حالی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے. ان کی شاعری کو، ان کے انداز کو اور ان کے جوش و جذبے کو یہ ہمیشہ سراہتے تھے. تو یہ ان کے جو ہے وہ فین ہیں. اچھا جی سر جی، میوٹ کا تو کہہ دیں سب کو جی، آپ لوگ جو ہے نا وہ خاموشی سے دیکھو، کلاس ہی سمجھیں آپ لوگ جو ہے نا، یا کلاس ہو رہی، جو جتنے بھی ہیں نا وہ میوٹ کر دیں، خاموشی سے صرف سنیں لیکچر کو. امید ہے میری بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جی
ہلال استقلال. اب آپ توجہ سے سنیں گے, بات یہ رہ گئی مس ہو گئی تو پھر سمجھ لو کہ باتیں رہ ہی جائیں گی. امپورٹنٹ نظم ہے, بہت اہم نظم ہے. ہلال کا مطلب ہوتا ہے چاند, ہلال کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی, مستقل مزاجی کا چاند. کتاب ہے تو ہلال استقلال یہ ایک پرچم کا نام ہے. یاد رکھیے گا بچے اکثر جو ہے نا یہ پاکستان کا پرچم ہے وہی سمجھ لیتے ہیں بھی ہلال استقلال بھی. اس پوری نظم کے اندر جو ہلال استقلال جو پاکستان کا پرچم ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے, نہیں اس کی تعریف نہیں ہو رہی. یہاں بات الگ ہے, وہ پرچم اور ہے. وہ ہر سال 6 ستمبر کو 3 شہروں کے ٹاؤن ہال کے اوپر جو ہے نا وہ لہرایا جاتا ہے وہ پرچم. کچھ لوگوں کی یاد میں, کچھ لوگوں کے اعزاز میں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. واقعہ کیا ہے آپ جانتے ہو کہ ہمارا ملک جو ہے سر جی بہت کیا مسئلہ ہے, شور آ رہا ہے آپ لوگ. میرے خیال میں آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ شور آ رہا ہوگا. اچھا جی, تو ہاں جی میں بتا رہا تھا سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے اور بچوں کی زیادہ. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ لوگ آپس میں بات کرتے رہیں گے تو کیسے لیکچر ہوگا یہ. مجھے نہیں پتا بھی معاملہ پرابلم اس میں کیا ہے. چلو سر آ جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں, آپس میں نہ باتیں کریں, میری بات سنیں. جی جانتے ہو آپ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا تھا. ملک پاکستان جو ہے نا وہ بنایا بڑی تگ و دو کے بعد گیا تھا. اس کے لیے بہت قربانیاں, بہت تو آپ لوگ دیکھیں جو لیکچر لے رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں میوٹ کر لیتے آپ جو ہے وہ اس کو آواز کو. آپ لوگوں کی آوازیں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم پیدا کر رہی ہیں, جو نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر بند کر دیں. وہ یہ تو سب پریشان ہو رہے ہیں بار بار مجھے, میں یہاں بات شروع کرتا ہوں بیچ میں کوئی میسج آ جاتا ہے ادھر سے, تو ذرا احتیاط کریں. سائم ہے کوئی, اس کو کہتے ہیں سائم. کون ہے یہ جو بھی ہیں, یہ آواز کو بند کر لیں آپ لوگ, خیال کریں آپ لوگ جو ہے اس میں. اچھا جی اب میری بات سن لینی ہے بس, جو بھی ہے توجہ سے جو ہے اس میں. جی پاکستان جو ہے سر جی صاحب کو میوٹ کر دیں. اب آ رہی ہے تصویر نظر؟ جی بتائیں تصویر نظر آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, تو جس کے پاس نہیں آ رہی پھر وہ ان کے پاس مسئلہ ہوگا موبائل کا, باقی نظر تو آ رہی ہے یہاں سے تو صحیح ہو گیا سب. اچھا جی, تو اس کے بعد جو ہے نا جب پاکستان بنا تو بڑی مشکلات تھیں, بڑے مسائل تھے. پاکستان بنا تو دشمن کو ہضم نہیں ہوا تھا, کیونکہ یہ واحد ملک تھا جو کہ نظریاتی طور پر جو ہے نا وجود میں آیا تھا. تو جو اسلام کے نام پر آیا تھا, پہلے دن سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پاکستان بنتے ہی کہ اتنی بڑی جو ہے نا آبادی ہے, اس کے بعد پاکستان اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا, یہ آبادی کو نہیں سنبھال پائے گا. لیکن ان کی جب سوچ پہ پانی پھر گیا کہ پاکستان تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا, پھر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ سازشیں کی کہ ہم جو ہے اس کو ختم کریں, اس ملک کو جو ہے نا صفائے ہستی سے مٹائیں. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا پھر وہ بھرپور تیاری کی, حتیٰ کہ 1965 کا وہ سال آ گیا
کہ جب دشمن نے بغیر بتائے بغیر کوئی خبردار کیے اچانک رات کے اندھیرے میں پاکستان کے 3 بڑے شہروں پہ حملہ کر دیا تھا. 3 کون سے شہر ہیں بڑے بڑے؟ ان میں ایک تھا لاہور، دوسرا تھا سیالکوٹ اور تیسرا تھا سرگودا. تو یہ 3 جو بڑے شہر تھے پاکستان کے، ان تینوں شہروں پر جو ہمارا انتہائی خطرناک اور بزدل دشمن تھا، جس کو میں بزدل کہتا ہوں کیونکہ دشمن جو ایک بہادر دشمن ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں یا بغیر بتائے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کیا کرتا، وہ بتا کے آتا ہے، بہادروں کی طرح کے لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس انداز سے رات کے وقت جو ہے نا حملہ کر دیا. اچانک پھر پاکستانی فوج کو جو ہے نا خبر ہوئی، تو جانتے ہو کہ پاکستان کی سرزمین ایک زرخیز سرزمین ہے، بہادروں کی سرزمین ہے، بزدلوں کی نہیں ہے. یہاں پھر جو ہے نا وہ جس طرح کے سرگودا کے اندر جانتے ہو ایم عالم محمد محمود عالم صاحب جو تھے، وہ جو ہے نا ان کو پتہ چلا تو ان کے دشمن کے جہاز کو انہوں نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا ان کے کافی سارے جہاز مار گرائے تھے. تو ایک دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنے سے وقت کے اندر دشمن کے جہاز کو گرا دیا تھا انہوں نے. اور اسی طرح وہاں انہوں نے ناکو چنے چبوائے. پھر جو سیالکوٹ تھا، سیالکوٹ کے اندر جو ہے نا وہ مسلمان وہاں پر جو ٹینک کے ساتھ حملہ ہوا تھا، ٹینک کے ذریعے حملہ ہوا، ان میں انہوں نے مسلمانوں نے اپنا جو ہے نا وہ، حالانکہ ان کے پاس بہت روسی بڑے جدید ٹینک تھے دشمن کے پاس، پاکستانی جو فوج کے ان کے پاس جو ہے نا چند ایک جو ہے نا ٹینک تھے اور وہ بھی ان کے مقابلے کے بھی نہیں تھے. لہٰذا پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا کہ پاکستانی فوج کے نوجوان جو ہوتے تھے وہ اپنے جسموں کے اوپر بم باندھ کے ان کے ٹینک کے نیچے لیٹ جاتے تھے، ٹینک کے نیچے لیٹے، اور انہوں نے جو ہے نا ان اپنے آپ کو تو شہید کر لیتے تھے لیکن ان کا پورے کا پورا ٹینک تباہ انہوں نے کر دیا تھا. کئی ٹینک ان کے تباہ کیے. اور یہاں جو لاہور تھا، سب سے زبردست بڑا حملہ جو تھا نا وہ لاہور تھا. دشمن یہاں چلتے چلتے BRB نہر تک پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے نا یہ اعلان کیا تھا، انہوں نے جو ہے انڈیا کے جو فوجی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لاہور جم خانہ میں جا کے جو ہے نا وہ ناشتہ کریں گے صبح کا جا کے. تو آپ جانتے ہو کہ ہم نے ناشتہ ان کو کرا دیا تھا. وہ ان کا جو مچھڑ ابھینندن آیا تھا اس کو ہم نے چائے شائے پلا کے بھیج دی تھی. ان کی جو 1965 کی خواہش تھی وہ ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ پوری کر دی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں میجر عزیز بھٹی جیسے جو ہے نا وہ شہداء نے اپنی قربانی دی، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد BRB نہر سے آگے ان کو جو ہے نا وہ نہیں بڑھنے دیا. تو اس انداز سے سیالکوٹ میں ٹینکوں کے ذریعے مسلمانوں نے اپنی جو ہے نا پاکستان کے نوجوانوں نے، فوجیوں نے جو ہے نا ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے اپنی جانیں قربان کر کے ان کے دشمن کے عزائم کو ملیا میٹ کیا. سیالکوٹ اسی طرح جو ہے سرگودا کے اندر ایم عالم صاحب نے جو ہے وہاں پر دشمن کے جہاز کو 30 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ گرا کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اور یہاں پر میجر عزیز بھٹی جیسے شہداء نے ان کو جو ہے وہ BRB نہر سے آگے نہیں بڑھنے دیا. تو ان تینوں شہروں کے اندر جو ہے پاکستانی فوج نے بڑی بہادری سے دلیر، چاہے وہ فضائی حملہ ہو، زمینی ہو، ٹینک کا حملہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو انہوں نے جو ہے نا بڑی بھرپور انداز سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا. تو پھر اس کے بعد ویسے تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس نے بھی بھرپور ان کا ساتھ دیا تھا. نور جہاں تک جو عورت جو سنگر تھی، گانے گاتی تھی، وہ اس نے بھی جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا گایا تھا گیت کے اے پتر ہٹاں تے نہیں بکدے، کہ یہ بیٹے جو ہوتے ہیں نا ایسے نہیں بنتے، یہ بیٹے آخر کسی ماں کے لال ہیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، یہ بھی کسی کے جو ہے نا وہ لاڈلے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا ساتھ دیں. تو پھر قوم نے بھرپور جوش و جذبے سے ہر انداز سے جو ہے نا وہ تعاون کیا، مالی ہو، جسمانی ہو تعاون، حتیٰ کہ پوری قوم جو ہے نا سرخرو ہوئی. تو پھر حکومت پاکستان نے اس خوشی کے اندر ان تینوں شہروں کو ایک اعزازی طور پر جو ہے نا وہ ایک اعزاز دیا تھا. ایک جو ہے نا ان کو ایسے سمجھ لو کہ نشان امتیاز وہ ہے ہلال استقلال. وہ ایک جھنڈے کا نام ہے تو پاکستان کے جھنڈے کی طرح، لیکن اس میں تھوڑا سا کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اس میں وہ میں آپ کو شعروں کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گی بات. تو اس جھنڈے کو ہر سال 6 ستمبر کو سیالکوٹ، سرگودا اور لاہور کے ٹاؤن ہال کے اوپر جو ہے نا وہ لہرایا جاتا ہے ان شہداء کی یاد میں.
جن شہداء نے ہمارے ملک کی خاطر قربانی دی، ملک کی خاطر جان قربان کر دی اور ملک کو سرخرو کر دیا، ملک کو تائندہ اور پائندہ جو ہے نا انہوں نے رکھا اپنی جان کو جو ہے وہ پیش کر کے۔ آج بھی جب 6 ستمبر کا دن آتا ہے تو ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو سلوٹ پہ۔ تو اسی طرح حفیظ جلندری صاحب نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ نظم لکھی ہے ہلال استقلال کے نام سے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ 1965 کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ نظم لکھی ہے حفیظ جلندری صاحب نے، تو اس کو کہا جاتا ہے ہلال استقلال۔ بنیادی طور پر تو ہلال استقلال جو ہے یہ ایک جو ہے وہ یعنی کہ جھنڈے کا نام ہے۔ یہاں پر جو ہے نا آپ لوگ دیکھیں جی، پہلا شعر آپ اس میں دیکھیں، ہلال استقلال، یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال، اس میں 3 لفظ جو ہے نا وہ آئے ہیں، بلکہ 4 لفظ ہیں۔ ایک ہے استقلال مستقل مزاجی، دوسرا ہے استحکام مضبوطی، تیسرا ہے شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ یعنی کہ 3 باتیں ہوگی اس میں کہ انعام، یعنی اس پرچم کو انہوں نے 3 جو ہے نا وہ باتیں کہی ہیں کہ یہ مستقل مزاجی کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم ہے، یاد رکھنے اس میں استقلال مستقل مزاجی، مضبوط پائیدار ہمیشہ کے لیے، استقلال یعنی ہمیشہ کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے ملک، یہ 2 دن کے لیے۔ یہ جیسے دشمن سوچتا تھا کہ پاکستان ہے، ان کے پاس اتنا خرچہ ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے، کیسے ملک کو ہینڈل کریں گے، کیسے سنبھالیں گے، کیسے چلائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ استقلال کا پرچم، ہمارا ملک پاکستان کا جو پرچم ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مستقل مزاج قوم ہیں۔ یہ پاکستان بنا ہے، یہ کوئی آسانی سے نہیں بنا، یہ پاکستان بڑی کٹھن اور محنتوں سے جو ہے نا وہ پاکستان بنا ہے، تو اس لیے یہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا۔ استقلال مستقل مزاجی ہمیشہ کے لیے ہے۔ استحکام مضبوطی کا پرچم، یعنی کہ ہمارا پرچم جو ہے نا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم مضبوط ہے، یہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، یہ ان کا ڈیفنس جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، مضبوط ہے ان کا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ بند تو گئی ہے، اس کے بعد کوئی بھی آرا غیرہ نتو خیرہ آ کے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر دے تو ہم ملک اس کے حوالے کر دیں گے، وہ ہم سے چھین کے چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انتہائی مضبوط ہے۔ آپ جانتے ہو پاکستان کی جو فوج ہے انتہائی مضبوط فوج ہے، ہماری سپر پاور فوج ہے ہماری۔ امریکہ کے صدر نے کہا تھا کہ نظام ہمارا ہو، سسٹم ہمارا ہو اور فوج پاکستان کی ہو تو میں پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر کے آپ کو دکھاؤں۔ تو یہ علامت اس بات کی، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ یاد رکھیے گا وہ قوم بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جس قوم کے اندر جو ہے نا شہداء ہوتے ہیں۔ جس قوم میں شہداء ہوں تو وہ جو ہے نا جب بھی ملک کو، قوم کو، ملت کو جو ہے نا اس کی ضرورت پڑے، مذہب اسلام کو ضرورت پڑے، تو ان کے جو ہے نا وہ باسی جو ہوتی ہیں اس کے رہائشی وہ دوڑے آئیں، اپنی جان قربان کر دیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر ایسے جوان مرد جو ہے نا وہ موجود ہیں، ایسے شہید، ایسے غازی جو ہے نا ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اوٹا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کیسے قربانیاں دی تھی جب پاکستان جو ہے نا یہ انہوں نے 1965 کی جنگ میں جب حملہ ہوا تھا تو انہوں نے یہاں پر جو ہے نا ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے اپنی جانیں قربان کر دی، اور اسی طرح جو ہے نا میجر عزیز بھٹی شہید ہو گئے۔ ایم عالم اپنی جان کے اوپر جو ہے نا وہ کھیل کے انہوں نے جہاز اڑایا اور جو ہے نا وہ دشمن کو بھگا کے جو ہے نا وہ دم لیا تھا۔ تو اس لیے یہ یہاں پر جو ہے نا یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ملک مستقل ہے اور مضبوط ہے، اور شہیدوں غازیوں کی جب بھی ضرورت پڑے گی اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ قربانیاں دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ جانتے ہو جب انڈیا کے اندر کوئی جنگ کی بات آتی ہے تو ان کے فوجی چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک عام مرد، عام نوجوان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ موقع ملے، میں بھی فوج میں جاؤں اور فوج کے ساتھ ملے کہ اپنی ملت اور قوم کی خاطر جو ہے وہ لڑوں۔ تو یہ اس بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری قوم بہت مضبوط ہے، ہماری قوم جو ہے نا جو بہادر ہے، ہر وقت، ہر مشکل وقت کے اندر جو ہے نا اپنے ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار رہتی ہے۔ جی اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں نے جو ہے وہ شعر ایڈ کر لینے ہیں، جہاں امپورٹنٹ اشعار آئیں گے اس نظم میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا شعر آپ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ جی پہلا شعر آپ اس میں ایڈ کر لیں۔
اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں. جی اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں. دوسرا شعر اس میں آپ لوگ جو ہے نا وہ ایڈ کر لیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مشہور شعر ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت مال غنیمت کے بعد کوما لگا لینا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جی 2 شعر ہو گئے ہیں. تیسرا شعر اس میں ہمارا پرچم، یہ پرچم کے بارے میں لکھ لیں کیونکہ شعر آ رہے ہیں. ہمارا پرچم، جی ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم. جی جی بچوں یہ 3 شعر جو ہے وہ آپ لوگ لکھ لیں گے اس میں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. کھول اٹھا جوش مارنے لگا لہو ہمارا. تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے، شہادت ہی ہمیں چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم. ٹھیک ہے، یہ 3 شعر آپ لوگوں نے صرف یہی ایڈ کرنے اور کوئی نہیں ادھر ادھر سے کرنا. جی پہلے شعر میں ندائیہ کی علامت آئے گی یا نہیں؟ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، بس کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں، خاص ضرورت نہیں ہے، نہیں لگانی ندائیہ کی. اچھا جی نیکسٹ شعر آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں. ہلالی خنجر انگشت شہادت، یہ بہت اہم شعر ہے اور یہ اکثر آیا ہوتا ہے پیپر میں، یہ اور اس سے جو ہے وہ اگلا شعر. تو اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پڑھیں اور مشکل بھی ہے بہت شعر اس میں. ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر عاشق. سر یہ لاسٹ والا شعر جی بالکل لاسٹ والا شعر جو ہے نا کوئی بھی شعر آ جائے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے. ہلالی خنجر، ہلالی خنجر انگشت، اس میں نا اس شعر میں 4 باتیں ہیں، یاد رکھیں 4 باتیں ہیں. پہلے نمبر پہ ہمارا جو چاند ہے وہ خنجر کی مانند ہے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں وہ انگشت شہادت کا اشارہ ہے. تیسرے نمبر پہ یعنی انگشت شہادت کا اشارہ میں 2 باتیں آ جائیں گی. سیف اللہ کا پرتو، یہ جو ہے نا سیف اللہ جانتے ہو کہ حضرت خالد بن ولید، انگشت دیکھو انگلیاں یہ 4 انگلیاں ہوتی ہیں، 5واں انگوٹھا ہو گیا. تو اس میں یہ جو انگلی پہلی ہوتی ہے جس کو ہم نماز کے اندر جو ہے نا وہ حرکت بھی دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس کو انگشت شہادت والی انگلی اس کو کہا جاتا ہے. انگشت انگلی. سیف اللہ اللہ کی تلوار، جانتے ہو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول تھے، تو جو ہے نا ان کا یہ لقب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا کیونکہ وہ بہت ماہر تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے. بے شمار جنگوں میں انہوں نے جو ہے نا حصہ لیا تھا. ان کے جسم کا کوئی ایسا جو ہے نا حصہ نہیں تھا جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو، تو ان کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی تلوار. سیف اللہ کا پرتو، پرتو نہیں پڑھ دینا اس کو، وہ اور معنی ہو جائے پرتو. پرتو کہتے ہیں عکس کو، عکس
ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارا جو ہلال خنجر ہے یہ سیف اللہ کا پرتو ہے، عکس ہے فلک پر، فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلک پر آشکارا ہے، آشکارا ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، دکھائی دینا، یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عکس ہے یہ فلک پر آشکارا ہے، یہ آسمان جو آسمان کے اوپر جو چاند نظر آتا ہے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کا نشان ہے، یہ دکھاتا ہے یہ چاند کہ حضرت خالد بن ولید کتنے بہادر تھے۔ بات سنیں، اب اس میں نا یہ شعر آپ لوگوں نے لکھ لیے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو، تو اس میں دیکھیں اس میں جو چاند ہے نا یہ اس طرح ہے، اس میں نظر اگر آپ لوگوں کو آ رہا ہو ادھر دیکھیں ہلکا سا اس میں خم ہے، جو ہلال استقلال کے اندر آپ کو چاند نظر آئے گا نا اس میں ہلکا سا خم ہوگا۔ اب جب آپ جانتے ہو کہ جو جنگ کے اندر میدان جنگ میں جب وہ لوگ لڑتے تھے اب تو تلواروں کا دور نہیں رہا، اب دور آ گیا ہے کہ جو ہے نا وہ ایٹم بم کا دور آ گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا گن شن کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ تو پہلے جب دشمن لڑا کرتے تھے آپس میں میدان جنگ میں جا کے جب فوجی لڑتے تھے تو دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، جنگ فیصلہ کرتی تھی کون بہادر ہے کون جو ہے نا بزدل ہے، تو اس وقت جو ہے نا پتہ چلتا تھا۔ اب تو وہ جنگیں نہیں رہی نہ وہ بات رہی اس میں، تو جو خنجر ہوتا ہے میدان جنگ میں جس کو لے کے فوجی اترتے تھے جو ہے نا بہادر لڑتے تھے جس کے ساتھ، اس کے اندر تھوڑا سا خم ہوتا تھا، تلوار جو ہوتی تھی نا بعضوں کا سیدھی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ہلال خنجر نہیں کہیں گے، لیکن جس میں ایسے تھوڑا سا خم ہوگا، جس میں تھوڑا سا خم ہوگا نا اس کو جو ہے وہ اچھا جی اس میں جو ہے وہ آپ جب ہر جگہ یہ مسئلہ ہے یاد ہے نا بھائی میں مسئلہ ہے نہ سب وہ پتہ نہیں لگتا کہ ہر چیپٹر یا کی میں ہے انہیں کو ادن ٹاپک نہیں پتہ لگتا کہ سب ٹاپک کی نہیں پتہ لگتا کہ ہے یا اچھا سے کر سکتے سب تو میں نہیں دو پریشان نہیں کہ پڑھ دے کیا ہونا آپ پڑھتے ہیں سب پڑھ جاتے بھی ہے میں دکان پڑھتی ہوں پتہ نہیں کون ہے ایسے جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے بھی لیکچر کیسے لیا جاتا ہے، ابھی دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہیں اس میں۔ چلو دیکھیں یہ پھر سے اپلوڈ کر دیں گے آواز صاف ہو جائے گی اس میں۔ اچھا جی ہلال خنجر کی میں بات بتا رہا ہوں، اب یہ جو خنجر ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہلال استقلال پرچم کے اوپر جو یہ خنجر ہے یہ چاند جو بنا ہوا ہے نا اس کی بناوٹ خنجر کی طرح ہے، تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، اس میں کافی ساری باتیں دیکھو۔ صادق نام ہے، یہ دیکھو صادق نام کی جو یہاں آئی ڈی ہے اس وہاں سے آواز آ رہی ہے بہت ساری، سارے بچے پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ میرے خیال میں لیکچر بند کر دینا چاہیے اس میں، میں یہاں دیکھتا رہوں کیا پڑھاؤں آپ لوگوں کو۔ مجھے لگتا ہے اسے سے بند کر دینا چاہیے، یہ بھی کیا پڑھوں تو اس میں دیکھو ایک تو اگر آپ دیکھیں نا جو خنجر ہے جو ہلال استقلال چاند ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا خم ہے، ٹیڑھ ہے، جو ہماری یہ شہادت کی انگلی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا جو ہے نا یہ خم ہے، ایسے ٹیڑھی ہے انگلی تھوڑی سی، کہتا ہے کہ یہ وہاں پر جو چاند ہے نا چھوٹی کیا
YouTube पे करना है वाला पैकेज खत्म था सारे दिन पहले गेम खेलने में वापस से तो सामने जरा बच्चे बाली छोड़ नहीं करना बड़ा सा है ना YouTube पे ये मतलब ये अच्छे पढ़ाई के बारे में एक टिप्स ना हैंड राइटिंग होते असल वो जरिए तरीके से वाला पैकेज खत्म थी वाला अब पैकेज टाइम खत्म थी गया पैकेज का टाइम खत्म थी गया 7 बजे तक हम तो 5 बजे सादिक नेम आपकी क्लियर आवाज आ रही है, अपने आप माइक म्यूट कर दें, आपकी टोटल बातें सब सुन रहे हैं। वीडियो रोटी खा गए